الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تعالى في آية أخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے نکاح کو انسان کی ضرورت بنایا۔ انسان مرد ہو یا عورت صرف تنہا زندگی نہیں گزار سکتے، اس کے لیے مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت، یہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ نکاح کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے، اور نکاح عبادت ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس نکاح والے عمل کو عبادت بنایا، اور جس دن نکاح ہوتا ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ دو خاندان اپنے مختلف انداز میں خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے ان کا لڑکا یا ان کی بچی اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ ان کی شادی کریں اور ان کے گھر کو بستا ہوا دیکھیں، اس لیے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ لڑکے اور لڑکی کو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ زندگی کی ایک نئی لذت سے آشنا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ موقع خوشی کا ہے، لیکن خوشی سے زیادہ یہ موقع ذمہ داریوں کے سمجھنے کا ہے، کیونکہ لڑکپن کی عمر جو ہے وہ لاؤبالی پن کی عمر ہوتی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، اس میں ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ کاندھوں پر آتا ہے۔ عمومی طور پر شادی ایک تفریح تباہ کا ذریعہ بنا لی گئی ہے، اور شادی کو نہ دین سمجھا جاتا ہے نہ اس میں دینی تقاضوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ نکاح اور شادی جو ہے وہ دین ہے، اور اس دین جب وہ دین ہے تو دین کو دین کے انداز میں کرنے پر وہ دین باقی رہتا ہے۔ اگر دین کو دین کے طریقے پر نہ کیا جائے تو وہ بے دینی بنتا ہے، اور دین بننے پر ثواب ہے، بے دینی پر عذاب ہے۔ دین اگر بنے گا عمل تو اس پر ثواب ہے، اور اگر وہ عمل دین نہیں بنے گا، بے دینی بنے گا تو بے دینی پر عذاب ہے۔ اس لیے عام طور پر شادی وغیرہ کے موقع پر بے دینی کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے، دین کو اختیار کم کیا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کا فکر ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ عمل جب دین ہے، اللہ نے یہ پسند کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب میل کے جوڑ ہو جائیں تو ان کے نکاح میں جلدی کرو اور نکاح کرا دیا کرو،
اور نکاح نبی کی سنت ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا ہے، اور نکاح تعفف یعنی پاک دامنی، عصمت کی حفاظت اور گناہوں سے بچنے اور نسل انسانی کے بقا اور سکون قلب اور آپس کی محبتیں اور خاندان کے جوڑ اور ایک دوسرے کے لیے رحمت اور راحت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اتنے اس میں کئی مقاصد نکاح میں شامل ہے، تو پھر اس نکاح کو واقعتاً دین کے تناظر میں انجام دینا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نکاح کا دین نہ لڑکی کا باپ پوچھتا ہے، نہ لڑکی کا خاندان پوچھتا ہے، نہ لڑکے کا خاندان پوچھتا ہے، نہ دین لڑکی پوچھتی ہے نہ لڑکا پوچھتا ہے۔ نماز کو دین سمجھ کر لوگوں نے نماز کو دین سمجھا، تو نماز کو سیکھا جاتا ہے کہ بھئی نماز دین ہے۔ زکوٰۃ کو دین سمجھا تو زکوٰۃ کے مسائل کو پوچھا کہ بھئی زکوٰۃ دین ہے۔ حج کو دین سمجھا تو حج کے احکام و مسائل جاننے کی کوشش کی، لیکن شادی کو دین سمجھے گی۔ اس لیے عمومی طور پر نکاح کے تعلق سے یہ چیزوں کو نہ سامنے رکھا جاتا ہے نہ اس دین کو پوچھا جاتا ہے۔ شریعت کا ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیزیں دین ہیں ان کو حاصل کرنا اور ان کا سیکھنا فرض ہے، ان کا سیکھنا فرض ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی شادی کے لائق ہو جائے اور ان کے میل کے رشتے مل جائیں تو ان کو شادی کا دین سیکھنا چاہیے، لیکن نہ شادی کا دین سکھانے کی محنت ہوتی ہے، نہ اس طرف توجہ دی جاتی ہے، نہ کوئی شادی کا دین سیکھتا ہے۔ ہاں کچھ رسم و رواج ایسی ہے کہ کچھ ایک آدھی عورت کو، لڑکی کو کچھ ڈائریکشن دینے کے لیے ایک آدھی پرانی تجربے کار عورت کو متعین کر دیا جاتا ہے، اور ایک آدھا لڑکا اس کے ہمجولیوں میں شادی شدہ لڑکے کو کچھ ہدایات دینے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، بس یہ ہوتا۔ اور وہ جو رہتے ہیں وہ جو چیزیں سکھاتے ہیں اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ دین ایک الگ چیز ہے اور اس کا سیکھنا الگ ہے، اور اس کو دین جاننے والوں سے سیکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے دین کو سیکھنا، لیکن کس سے سیکھیں گے اس کو بھی قرآن نے چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ دین اگر غیر اہل سے سیکھا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ غلطیاں اور اس کے سبب سے ہونے والی گمراہی یہ اللہ کے ہاں قابل قبول عذر نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں ایک شرط لگا دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو کسی چیز کے بارے میں شریعت کے احکام معلوم نہیں ہے، نبی کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں معلوم نہیں ہے، نبی نے کیا چاہا معلوم نہیں ہے، فَاسْأَلُوا، تو تم پر پوچھنا فرض ہے۔ فَاسْأَلُوا، پوچھو۔ اہل الذکر، اہل الذکر سے مراد علماء ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو، علماء سے جا کر اس دین کو پوچھو۔ اب ہزاروں کی تعداد میں شادیاں ہوتی ہے، لیکن شادی کے دین کے تعلق سے کوئی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ مولوی صاحب شادی کا دین کیا ہے، شادی کا دین کیا ہے۔ بھئی ہمارا ہر عمل جو ہے وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور حدود شریعت میں رہتے ہوئے ہم کو ہر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، ہمارا ہر عمل اللہ کے امر کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ کا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے، وہاں سے ہم کو وہ عمل لے کر اس عمل کو قبول کرنا ہے۔ شادی میں عمومی طور پر جتنی چیزیں ہوتی ہے اس میں بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی چیزیں ہوتی ہے، تو شادی ایک ایسا عمل ہے جس پر جیسے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک آدمی حالت نماز میں رہتا ہے، اور پورا کا پورا ہر عمل اس کا قیام، رکوع، کھڑے رہنا، یہ سارا عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی ہر حرکت و سکون کو عبادت کا نام دیا گیا ہے۔ ایسی نکاح میں ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہے،
نکاح کا ہر عمل عبادت ہے۔ اب ہم اس نکاح کے عمل کو عبادت نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ایک تقریب بنا لیں، ایک فنکشن بنا لیں، اور ایک دلچسپیوں کا نام دے دیں، اور اس میں ایسے گم ہو جائیں کہ ہم کو کہیں اس کا خیال بھی نہ گزرے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مفتی کون ہوتا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں مفتی بن جاتی ہے اور مرد مستفتی ہو جاتا ہے، یعنی مرد کی عقل خبط ہو جاتی ہے اور عورتوں کی عقل پر سارے فیصلے ہوتے ہیں شادی میں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے بے دین قسم کے لوگوں سے مشورے کیے جاتے ہیں جو شریعت کو نہیں جانتے، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ شریعت جاننے والوں سے پوچھا ہی نہیں جاتا کہ بھئی یہ عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ النکاح من سنتی، رکو پر بھی لکھتے نا آپ جو گٹر میں پڑے رہتے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ رسول اللہ فرما رہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے، مجھے یہ عمل پسند ہے۔ النکاح من سنتی، تو جب نکاح رسول اللہ کا طریقہ ہے تو جس کا طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہے تو اسی سے پوچھیں گے نا کہ آپ یہ کام کیسا کرتے ہیں۔ تو بھائی ظاہر بات ہے کہ آدمی جو چیز جس سے کرواتا ہے اس کے ماہر کے پاس جاتا ہے۔ اگر کسی کو دل میں کوئی عارضہ پیش آ جائے تو وہ حجام کے پاس نہیں جائے گا کہ میرے کو اٹیک آیا ہے آپ ذرا اس کا علاج کر دو، وہ تو جائے گا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس کہ آپ اس کو دیکھیے، میرا انجیوگرافی کرائیے، کیا انجو پلاسٹک کی ضرورت ہے یا پھر مجھے بائی پاس سرجری کی ضرورت ہے، وہ تو اس سے مشورہ لے گا۔ ظاہر بات ہے وہ نائی کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ نائی کا کام الگ ہے اور سرجن کا کام الگ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر یہ عمل نہیں ہوتا، وہ دین پوچھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی جاتی۔ اللہ کے رسول فرمانے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ مسلمان نے یہ جملہ یاد تو رکھا ہے النکاح من سنتی، لیکن یہ کارڈ پر لکھنے کے لیے رکھا ہے النکاح من سنتی۔ النکاح پھر کارڈ سے لے کر شادی کی ہر تقریب میں النکاح من سنتی میں نکاح موجود ہے، من سنتی غائب ہے، اور وہ سنتی رہتی نہیں۔ رسول اللہ کی سنت دور دور تک نکاح میں نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد، اللہ کا پیار، عمل کی قبولیت کا دار و مدار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری شادیوں میں تمہارے دلہن سے، تمہارے دلہے سے، دلہے کے باپ سے، دلہن کی ماں سے، دلہے کے باپ سے، دلہے کی ماں سے، گھر میں شادی میں آنے والوں سے، شادی میں کھانے والوں سے، سب سے اللہ پیار کرے، تم چاہتے ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہتے ہو کہ اے شادی والو تمہاری شادی میں شرکت کرنے پر اللہ کو پیار آ جائے تمہارے اس عمل سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، شادی میں میری پیروی کر، میں نے جیسا نکاح کیا ویسے نکاح کرو، فَاتَّبِعُونِی، تو تمہاری نکاح میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، یحببکم اللہ۔ اور پھر دوسری جگہ وارننگ دی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، سنو شادی کرنے والوں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو رسول اللہ کو اپنی شادی میں سے نکال کر باہر کھڑے کر دے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بات اس کے کہ رسول اللہ نے شادیاں کر کر بتائی ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہودیوں، نصرانیوں، ہندوؤں، مجوسیوں کے طریقے پر وہ نکاح کرے، اپنے فوٹو کھنچوائے، باراتیں نکالے، جہیز لے، جہیز دے، بڑے بڑے نام و نمود کے لیے کھانے کرے، اور اب بڑے بڑے منڈپ کرے، اسراف کرے، فضول خرچیاں کرے، یہودیوں نصرانیوں کے طریقوں کو اختیار کرے، بے حیائی بے پردگی کے مناظر ہوں، نام و نمود کے لیے کئی کئی ڈشیں بنائی جائے۔ تو سنو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول اللہ کو بائی پاس کر دے شادی میں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا راستہ رسول اللہ والا راستہ ہے، اس راستے پر نکاح کرے، وَإِن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وارننگ، چتاونی، ہم اس کو لے جائیں گے وہاں ان لوگوں کے طریقے پر،
اس کے نکاح سے برکت اٹھا دیں گے، نولیہ، اس کی نسل سے خیر اٹھا دیں گے، اور اس کو وہاں لے جائیں گے جن کے طریقے کو اس نے نکاح میں اختیار کیا، شادی میں یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا، اولاد میں یہودیت آئے گی، نصرانیت آئے گی، مجوسیت آئے گی، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا قہر آئے گا، ہٹا دیں گے۔ وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم ان کے طریقوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے جہنم میں پہنچانے کے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم برا ٹھکانہ، جہنم برا ٹھکانہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آج شادیاں کس طرز پر ہو رہی ہے، کس طرح اسراف ہو رہا ہے، کس طرح فضول خرچیاں ہو رہی ہے۔ کیا یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں جو ہماری شادیوں میں رہے؟ ہمارے ہاں شادی کا تصور فرض نمازوں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کو ام الفرائض کی حیثیت دے دی گئی ہے، بڑے بڑے فرضوں کو بھی اس کے پیچھے کر دیا گیا ہے، اور ایسا اہتمام، برسوں اس کا اہتمام، رسوم و رواج، خاندان والوں کو پوچھنا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، شادیوں میں سب کو بلانا، اسراف کرنا، ڈیکوریشن کرنا، کھانے کی کئی قسمیں رکھنا، نام و نمود کے لیے کھلانا، یہ ساری چیزیں آج شادی، پھر اس میں فوٹوگرافیاں ہو رہی ہے، بے پردگیاں ہو رہی ہے، عورتیں تقریبات میں ہر قسم سے بن سور کر اور ایسے ایسے میک اپ کے ساتھ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ عورت جب بن کر اور سنور کر گھر کے باہر نکلتی ہے تو اس کا پہلا قدم جب دروازے کے باہر پڑتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ خوش ہے، وہ خوش ہے، میں بہت اچھی بن کر جا رہی ہوں، سب پسند کریں گے۔ جو پسند کرنا چاہیے اس کے لیے بن، جو پسند نہ کرے ان کے لیے نہ بن۔ لیکن عورت دوسروں کے لیے اور پھر شیخی مارنے کے لیے اور اپنے زیورات کو دکھانے کے لیے اور اپنے کپڑوں کو بتانے کے لیے ایسی تقریبات میں شریک ہوتی ہے، اور اس کا پہلا قدم جب گھر کے باہر پڑتا ہے تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے لعنت، 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 اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ کیا فائدہ؟ جب اللہ ناراض ہو جائیں، اللہ غصہ ہو جائے، اللہ کا غضب آ جائے، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجیں، کیا فائدہ؟ اللہ سے بگاڑ کر دنیا میں کسی کا بنا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر کر کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ دنیا نے تجربے کیے ہیں، اور دنیا کے تجربے اللہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور آج بھی دنیا تجربے کر رہی ہے۔ فرعون نے اللہ کو سے بگاڑا، حامان نے اللہ سے بگاڑا، قارون نے اللہ سے بگاڑا، بڑی بڑی قومیں آئی انہوں نے اللہ سے بگاڑا۔ بگاڑنے والوں کی بگڑ گئی، اللہ کا کچھ نہیں بگڑا۔ بگاڑنے والوں کی بگڑ گئی، اللہ کا کچھ نہیں بگڑا، اللہ کا نہیں بگڑتا۔ ہم غلط فہمی میں ہیں کہ ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، نہیں، کچھ دن کی واہواہی ہو جائے گی کہ ہاں بہت بڑی آپ نے شادی کی تھی، بڑا کھانا کھلایا تھا، اور پھر آپ دیکھیے جس کے ہاں شادی ہوتی ہے اس کا ایک، میں آپ کو نفسیاتی بیماری، وہ بیمار ہے، اس کو ایک اس دن بیماری ہو جاتی ہے، وہ خطرناک بیماری ہے، وہ ہر ایک کے پاس جا کر پوچھتا ہے کھانا کیسا بنا، تو لوگ بولتے ہیں اچھا بنا۔ وہاں سے بھلے جا کر بولیں گے کہ اتنا سڑا ہوا بستر کھانا آج تک ہم نے کبھی نہیں کھایا، لیکن ظاہر بات ہے اس کے سامنے تو بولیں گے اچھا کھانا۔ تو تو نے کھانا کائے کے لیے بنایا کہ لوگ واہ واہی کریں؟ بھئی کھانا بنا دیا، کھا لو اور چلے جاؤ، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کھانا کیسا بنا؟ ہر ایک سے پوچھتا اچھا بنا، اور پھر خوش ہو رہا ہے، واہ کیا کھانا بنا۔ اب لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کائے کو برا خوب تعریف کرتے ہیں، تمہارے یہاں کے جیسا کھانا آج تک کبھی بنا نہیں، کسی نے کھلایا نہیں، بڑے بڑے قارونوں نے کھانا کھلایا، بڑے بڑے فرعون آئے انہوں نے کھانا بنایا، لیکن آپ ان سب سے بڑے قارون ہیں، فرعون ہیں، آپ نے ایسا لاجواب کھانا بنایا ہے۔ تو ان لوگ بھی لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو تو پھکٹ میں مل رہا ہے کھانے کے لیے، وہ اور لمبی دراز کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جن چیزوں میں خدا ناراض ہو، مخلوق راضی بھی ہے اور مخلوق تعریف بھی کر رہی ہے، تو اللہ تو مخلوق کی تعریف کو بھی سن رہے ہیں، تیرے جذبے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے تھوڑی کوئی چیز پوشیدہ ہے، اللہ کے ہاں تو باقاعدہ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے اور ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ دلوں میں سی سی کیمرہ لگایا ہوا ہے، دنیا اتنی ترقی نہیں کری کہ دل میں اندر لگا دیں، اللہ تو دل میں سی سی کیمرے لگا کر رکھے ہیں کہ تمہارے دل میں آنے والی لہروں پر خدا کی نظر ہے، تمہارے دماغ کی میں ارتعاشی کیفیات جو خیالات کی پیدا ہوتی ہے، اس ارتعاشی کیفیات کو خدا محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ نے تو اس کا انتظام کر رکھا ہے۔
اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے، اور تم میرے خلاف کیسی کیسی چالیں چلو گے، جب میں چالیں چلوں گا تو تمہاری ساری چالیں پھیل کر دوں گا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ چال چلتے ہیں میں بھی چال چلتا ہوں، اور اللہ کی چال کے سامنے انسانوں کی چالیں نہیں چلتی، فیل ہو جاتی۔ بڑے بڑے آیتیں ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شادی جو ہو وہ کیسی ہونا چاہیے؟ سنت ہے، النکاح من سنت۔ آج کل کارڈ چھاپنے کا ایک طریقہ نکلا ہے، بہت موٹے موٹے کارڈ۔ میں نے میرے پاس کارڈ آیا تو اس کا وزن کیا تو وہ تقریباً 150 گرام کا کارڈ تھا۔ کچھ فائدہ ہے اس کا؟ 150 گرام کاغذ خراب، پیسہ برباد، گٹر میں پھینکنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہتا اس کا۔ کیا اس کو کوئی فریم بنا کر تھوڑی رکھے گا؟ تبرک کی چیز نہیں ہے وہ، تیرے لیے اہمیت ہے، لوگوں کے لیے کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے، کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے وہ کارڈ۔ کارڈ پر کتنے کا کارڈ؟ 250 روپے کا کارڈ۔ کتنے کا؟ کھانوں میں مقابلہ چل رہا ہے فلانے کے ہاں، ہمارے ہاں بھیونڈی میں یہ مقابلہ بھی اس وقت تو بڑے عروج پر ہے، اتنے اتنے کھانے ہونا چاہیے، انگارہ ہونا چاہیے، چلی ہونا چاہیے، گارلک ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، جوس ہونا چاہیے، فروٹ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ اسراف ہے۔ جو کھانا کھاتے ہو وہ کھانا کھلاؤ، یہ سنت ہے۔ جو کھانا کھاتے ہو وہ کھانا کھلاؤ، یہ سنت ہے۔ جو کھانا کھاتے ہو وہ کھانا کھلاؤ، یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جو کھاتے تھے وہی کھلایا، یہ سنت ہے۔ ہاں مہمان اگر کوئی آیا ہے تو اس کی مہمانی میں بہتر اور اچھا انتظام کرو، ایک دن ایک ٹائم کی دعوت اس کی خوب بڑھیا کر دو جو مہمانی میں آیا ہے، مہمانی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں اس کا اہتمام نہیں کیا۔ نکاح میں تو کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی حالت سن لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کا ولیمہ کیا تو ایک جانور ذبح کر لیا گیا اور روٹی کے ٹکڑوں پر گوشت کی ایک ایک بوٹی رکھ کر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے مقام ربضہ میں سب صحابہ کو بلایا اور کہا لو یہ میرے ولیمے کا کھانا ہے۔ صحابہ نے کھا لیا ولیمے کا کھانا۔ اور ایک جگہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہا، کہنے لگے بھئی نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کہا سب لوگ اپنا اپنا کھانا لے کر آ جاؤ، جس کے پاس جو ہو وہ لے کر آ جائے۔ سب لایا گیا، سب کو ایک بڑے پتھر کا پیالہ تھا، اس پیالے میں ڈال دیا گیا، اس کو ملا دیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کھلا دیا۔ کہنے لگے لو یہ تمہاری اماں کا آج کیا ولیمہ ہے، آج میرا نکاح ہوا تھا اس کا ولیمہ ہے، اور اس طرح ولیمہ کھلا دیا۔ جو ماں حضر ہے وہ کھلانے کو ولیمہ کہتے ہیں۔ یہ ولیمہ 25 قسم کی ڈش کا نام ولیمہ نہیں ہے، یہ ولیمے میں شامل بھی نہیں ہے۔ ولیمہ سادہ کھانا، مختصر کھانا۔ اللہ کے رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہتے ہیں کہ جب ان کا نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو ایک گھاس کے کلر کا اثر ان کے کپڑوں پر تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی یہ تمہارے بدن پر یہ گھاس جو ہے یہ اس کا اثر ازخر، اس گھاس کا نام حدیث میں ازخر آیا ہے، ازخر کے پتوں کا کلر تمہارے بدن پر لگا ہوا ہے، یہ تو یہاں مدینے میں رہنے والے انصار کے یہاں شادی وغیرہ کے موقع پر لوگ لگایا کرتے تھے، تو تمہارے یہ کیسے؟ تو کہا اللہ کے رسول میرا نکاح ہوا، کچھ لوگوں نے پکڑ کر یہ کلر لگا دیا تھا، تو کہنے لگے تو بھائی ولیمہ نہیں کیا تم نے، ہم کو نہیں بلایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیمے میں بلایا نہیں گیا، جبکہ مدینہ جو ہے اس وقت بہت چھوٹا تھا، مسجد نبوی 10 ہاتھ لمبی تھی، 10 ہاتھ چوڑی تھی، اور پورا مدینہ اس وقت کا مدینہ جو ہے وہ 1 کلومیٹر کے بھی اندر تھا، ایسا بھی نہیں تھا بھیونڈی جیسا نہیں تھا کہ وہاں اطلاع پہنچانا مشکل ہو جائے، نہیں، بلکہ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے نکاح کی خبر نہیں ہوئی۔ بعد میں جب مجلس میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولم ولو بشاء، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ ہو۔ وہاں بکری سستی ہوتی تھی، وہاں بکری سستی ہوتی تھی، ایک بکری میں گوشت کتنا ہوگا؟ 10-20 کلو ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں کی فارموں کی 100 کلو 50 کلو والی بکریاں نہیں ہوتی تھی، یہ نقلی بکریاں، وہ بکری 10-15 کلو کی بکری ہوتی تھی، اس بکری میں 10-15 کلو میں جو لوگ کھا لیں بس وہ کھانا ولیمہ،
وہ کھانا ولیمہ. ان کے یہاں اگر گوشت ہوتا تھا تو روٹی نہیں ہوتی تھی، چاول وغیرہ تو ہوا نہیں کرتے تھے، بس یہ سیدھا سادہ جو کی روٹی ہوا کرتی تھی. یہ ولیمے کا انداز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، صحابہ کرام کے یہاں. اس سے امت میں نکاح آسان تھے، امت میں نکاح آسان تھا. ان کے یہاں کی جوان لڑکیاں بغیر نکاح کے نہیں رہتی تھی، گناہ نہیں ہوا کرتے تھے، اور بے میں رشتوں کا لیے ان کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا. ان کا معاشرہ میں پاکیزگی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو مہنگا کرو گے تو زنا آسان ہوگا. نکاح کو آسان کرو، نکاح کے خرچ کو آسان کرو، لے ہر ایک کے لیے نکاح کرنا آسان ہو جائے، نکاح کرنا آسان ہو جائے. آج تو ہم نے ایسے ایسے نکاح میں خرافات. ایک تو میرے یہ نہیں سمجھ آتا، کارڈ چھپتا ہے تو جناب کے ساتھ بیگم کیوں؟ بیگم چھپانے کی جگہ ہے، کارڈ میں نمایاں کرتے جناب و بیگم، جناب و بیگم. اب بیگم کا جلوہ ہر جگہ کیوں؟ یہ بیگم کو کی شوبازی ہر جگہ کیوں؟ ہر ایک کی بیگم، ہر ایک کی بیگم. ارے بھائی مرد ساری جگہ دعوت دیا کرتے، عورتیں دعوت نہیں دیا کرتی. عورت پردہ ہے، عورت حیا ہے. غیرت دار لوگ اپنی عورتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا کرتے، ان کے عنوان پر کسی کو نہیں بلایا کرتے. لیکن یہ کیا رواج ہے ہمارا، جناب و بیگم، جناب و بیگم، جناب و بیگم؟ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ لڑکیوں کے نام بھی کارڈ پر مت ڈالو، اس لیے کہ لڑکی کا نام بھی پرائے مردوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی پردے اور حیا کی چیز ہے، وہ بھی پردے اور حیا کی چیز ہے، اس کا نام بھی مت ڈالو. میری بیٹی اگر آپ کو ویسے تو کارڈ بھی یہ کوئی اسلامی چیز نہیں، کیونکہ اتنے بڑا پروگرام کرتے کیوں ہو؟ رشتہ داروں کو بلا لو. ولیمہ ہے کیا؟ ولیمہ ہے نعمت شکر کا، نعمت نکاح کے حصول پر اظہار نعمت اور شکرانہ. اللہ نے نکاح کی نعمت سے نوازا، ایک انعام ہے اللہ کا. اللہ کا نام لیا، دو خاندان ملے، دو جسم ملے، مرد اور عورت کا جوڑ بیٹھا، اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے. تو اب اللہ رب العزت کہتے ہیں اس نعمت کے شکرانے پر ولیمہ کرو. ولیمے سے بہتر کھانا کوئی نہیں ہے. اولم ولو بشا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الطعام الولیمہ، بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. خیر الطعام الولیمہ، بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. بہترین کھانا ولیمے کا، خیر الطعام الولیمہ، بہترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. اور اللہ کے رسول فرما رہے شر الطعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے. خیر الطعام الولیمہ، شر الطعام الولیمہ، بہترین کھانا ولیمے کا کھانا اور بدترین کھانا ولیمے کا کھانا. کیوں؟ آگے حدیث کے اجزاء ہیں کہ بہترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں رشتہ داروں، قرابت داروں کے ساتھ غربا، محتاجوں کو بھی بلایا جائے کہ اللہ کے بندے ہیں، نعمت ان کو بھی ہمارے ساتھ ہماری خوشی میں ہم شریک کر لیں. نہیں تو وہ آپ کو دیکھتے رہیں اور اپنے دل میں ان کو اپنی بےمانگی کا احساس ہوتے رہے کہ نہیں ہم کو نہیں مل رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کو شامل کرو، اس لیے وہ بہترین تھا. وشر الطعام الولیمہ، اور برا کھانا ولیمے کا ہے کہ مالداروں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. غریبوں کو نظر انداز ہوتا ہے. شادی میں جب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور کسی کے یہاں شادی ہوتی تو بڑوں سے لپک لپک کر آدمی ملتا ہے، بڑے لوگوں سے لپک لپک کر ملتا ہے. اور اس کا کوئی غریب رشتہ دار آ جاتا ہے تو منہ ٹیڑھا کرتا ہے جیسے کسی نے لیمو نچوڑا ہے منہ میں، اور بڑا خراب منہ بنائے گا کہ یہ کائے کو آ گیا میں تو ابھی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے. تو وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے. نہیں، جیسا وہ انسان ہے، بڑا پیسے سے کوئی بڑا نہیں بنتا اور نہ پیسہ ہونے کی وجہ سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا. اللہ رب العزت کے یہاں بڑے اور چھوٹے کا معیار تقویٰ ہے، متقی اور پرہیزگار زیادہ بڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے اور مکے کے بڑے بڑے چودھری آ کر بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار گزر گیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا آنا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت جو ایک لمحے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ذہن میں آئی تھی، اس کیفیت کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھا لی. کس کو کہا جا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا. عبس، تیوری چڑھا لی، وتولی، منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ اندھا آ گیا، آپ کو ناگوار گزر گیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں سورہ عبس نازل کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ نہیں، آپ کو اس کی قدر کرنا چاہیے تھا، یہ ایسے سینکڑوں آئیں گے اور چلے جائیں گے، ارے غریب کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا، اللہ کے پیار کے قریب ہو جاتا، اللہ کے پیار کا حقدار بن جاتا۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور، پہلے مدرسوں کے بچوں کو بلا لو، ان کو بٹھاؤ اور کھانا کھلا دو، یہ گویا صدقہ ہے، آپ نے اتار دیا، اب آپ جو چاہیں کریں۔ کیوں؟ مدرسے کے بچے اس لائق ہیں کہ آپ ان کو بالکل حقارت کے ساتھ چلو پہلے تھوڑا سا مدرسے کے غریبوں کو کھلا دو، پھر اپنا چلتا رہے گا۔ یہ جو اس کے پیچھے نیت رہتی ہے وہ بھی صحیح اور صحت مند نیت نہیں رہتی ہے، وہ ان کو بیچاروں کو کھلا دیا جاتا ہے کہ چلو ان کو کھلا دو یا اتنا نکال دو، یہ طریقہ۔ غریبوں کو بلاؤ، ساتھ میں بٹھاؤ، ساتھ میں کھلاؤ۔ کیوں؟ وہ انسان نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے غلط۔ پھر اس کے بعد فوٹوگرافیاں، فوٹو حرام ہے، کھنچایا جاتا اور باقاعدہ کھڑے رہ کر۔ پھر بعد میں یہ ہوتا ہے ابا کو لاؤ، ان کا فوٹو کھنچانا ہے، ابا کو بلایا جاتا، ان کا فوٹو، خالو ہے ان کو بھی بلاؤ، چچا ہے ان کو بھی بلاؤ، ساروں کو بلا کر ان کے فوٹو کھنچائے جاتے ہیں۔ حرام ہے فوٹو کھینچوانے والے اور کھینچنے والے کی شب برات میں اور شب قدر میں مغفرت نہیں ہے۔ غور سے سنو، مغفرت نہیں ہے۔ اس دن دعا قبول نہیں کرتے اللہ، جس دن سارے مجرموں کو معاف کرتے اللہ تصویر کھنچانے والوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ ہم شوق سے فوٹو دیتے رہتے ہیں، ہم شوق سے فوٹو کھنچواتے رہتے ہیں۔ آؤ بھائی فوٹو کھینچو۔ کیوں فوٹو؟ اور تمہارا فوٹو کھینچے جا رہا وہ خبر نہیں ہے تم کو؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے ہیں، کرامن اور کاتبین۔ کرامن کاتبین دو فرشتے، کرامان کاتبین دو فرشتے ہیں جو تمہارا فوٹو لے رہے ہیں۔ کل بتائیں گے، کل معلوم ہوگا۔ کرامن کاتب فوٹو کھینچا رہے ہیں، ہار ڈالے جا رہے ہیں۔ کار کو ہار پہنانے کے اور پھول لگانے کی کیا منطق ہے؟ پیسہ برباد ہے بھئی۔ وہ جو کار کو دلہن بنایا جاتا، اب یہ ہو گیا کہ پہلے دلہے کو گدھا بنایا جاتا تھا، اب گاڑی کو پر وہ پھول ہار چڑھائے جاتے ہیں۔ کوئی تک ہے وہ کار کو پھول لگانے کی، پیسوں کی بربادی؟ یہ اسراف نہیں ہے؟ اس کا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اسراف حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ پسند نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اللہ کہہ رہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اللہ کہہ رہا۔ پھر اس کے بعد کاروں کو سجائیں گے، کاروں بارات لے جائیں گے۔ بارات کیا ہے؟ بارات یہ ہے کہ آپ کے اس مشرکانہ عمل سے اور اس ہندوانہ عمل سے ہم بری ہیں، ہم بری ہیں، ہم مجبور ہیں، اگر نہیں آئیں گے۔ بارات والے گویا اعلان کر رہے ہیں ہم نہیں آئیں گے تو تم برا مانیں گے، اس لیے ہم بری۔ بارات ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے۔ اب شادی والے کی گلا پھنس رہا ہے، وہ دلدل میں ہے، جا رہا نیچے، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہاتھ پیر مار رہا، جتنے ہاتھ پیر مارتا ہے نیچے جاتا ہے۔ بارات اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بارات کا لے جانا، بارات میں جانا، بارات میں شریک ہونا اور بارات کی رسم، یہ ساری چیزیں اسلامی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے۔ امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات نہیں نکلی، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر بارات نہیں آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نہیں آئی، اور اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انہوں نے باراتیں نکالی، نہ ان کی باراتیں گئی، نہ ان کیا۔ تو جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کیوں بارات نکالتے؟ بارات آئی کہاں سے؟ اس بارات کا ساتھ بارہ کیا ہے؟
یہ بارات آئی کہاں سے؟ یہ بارات ہے کیا؟ یہ باراتیں لے جانا۔ کتنی بارات آئی؟ میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا نا، ایک ساتھ نے شرط لگائی، ہم کو آپ کے یہاں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے 250-300 لوگ آئیں گے بارات میں، ان کا کھانا اچھے سے کر دینا۔ تو یہ بارات ہے؟ بارات نہیں کوئی چیز۔ لڑکا لڑکی کے گھر پر نکاح ہو، افضل نکاح جس محلے میں لڑکی رہتی ہے، جس محلے میں لڑکی رہتی ہے اس محلے کی مسجد میں نکاح کرو، نکاح کا اعلان کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو اعلنوا النکاح، اللہ کے رسول امر کے صیغے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اعلنوا النکاح، اے لوگوں نکاح کا اعلان کیا کرو، محلے والوں کو بتاؤ ہماری بیٹی کا نکاح ہے، مسجد ہدا میں ہونے والا ہے، ظہر کی نماز میں ہونے والا ہے، جو لوگ زیادہ سے زیادہ نکاح میں شریک ہوں۔ لیکن نکاح میں لوگ آتے نہیں۔ نکاح پڑھاتے وقت آپ نے دیکھنا حالوں میں نکاح ہوتے بے حالوں کے، حالوں میں نکاح ہوتے بے حالوں کے، نکاح ہوتا، قاضی نکاح پڑھاتا، کچھ سگریٹ پی رہے، کوئی بیڑی پی رہا، کوئی تانبا کاٹے کی باتیں کر رہا، کوئی کہیں کی باتیں کر رہا، کوئی کہیں کی باتیں کر رہا۔ نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، وہ خطبہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، وہ خطبہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سننا سنت ہے، نکاح کا خطبہ سننا سنت ہے، کچھ کھلے سر ہیں، کچھ تھوڑا سا ادب پال لحاظ رکھے تو اپنے دستی باندھ لیں گے، ہو گیا نکاح۔ یہ نکاح پھر اس میں اور بھی بہت ساری خرافات ہیں، میں کن کن چیزوں کو بیان کروں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ نکاح کا دین علماء سے پوچھا نہیں جاتا، اور یہ واجب ہے نکاح کا دین علماء سے پوچھنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے کہ نکاح کیسے کرنا چاہیے علماء کے پاس جاؤ اور علماء سے پوچھو کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا، خاص طور سے اس میں جتنے لوگوں کی شادیاں ہیں جن کی سیٹیں کنفرم ہو گئی ہے، تو وہ نکاح کے لیے علماء کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم کو نکاح کے بارے میں بتائیں، اور پھر اپنے گھر میں اڑ جائیں کہ ہم کو نکاح اسی طرح کرنا ہے، اسی طرح نکاح کرنا ہے۔ پھر رہ گئی ایک چیز، جہیز کا لینا، جہیز کا دینا۔ جہیز کیا ہے؟ جہیز اسلامی چیز نہیں۔ آپ کہیں گے حضرت فاطمہ کو دیا تھا، تو لو جو دیا تھا تم، جہیز وہ لو جو دیا تھا وہ کیا تھا؟ ایک سل تھی پتھر کی، ایک چکی تھی پتھر کی، ایک تکیہ تھا کھجور کی چھال کا، ایک گدا تھا کھجور کی چھال کا، ایک مشکیزہ تھی، کچھ برتن تھے، بس یہ جہیز تھا۔ یہ جہیز نہیں، اور رسول اللہ نے نہیں دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیال تھے، بچے بہت تھے، وہ کفالت نہیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت حضور کے ذمے تھی، ان کے ہاں پلے تھے، نیا گھر بسانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تم اپنے نکاح کی تیاری کرو، تو کہا اللہ کے رسول انا رجل مسکین، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو کہاں کہنے لگے جاؤ عثمان ان کی مدد کرو۔ حضرت عثمان سے انہوں نے کہا، کہنے لگے میری ایک زرہ ہے جو یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تم وہ زرہ چھڑا کر لے کر آؤ۔ وہ زرہ چھڑا کر انہوں نے کچھ پیسہ دیا، انہوں نے زرہ چھڑا کر لائی، بازار میں بیچا گیا۔ حضرت عثمان ان کے ساتھ گئے اور ضرورت کا سامان جو ایک گھر گرستی کے لیے ضروری ہے حضرت علی نے اس کو خریدا۔ یہی صحیح روایتیں بیان کرتی ہے، اس کو بھائی لوگوں نے جہیز کا نام دے دیا۔ جہیز عربی میں کہتے ہیں، جہازہ کے معنی ہوتے ہیں تیاری کرانا۔ نکاح ہونے کے بعد گھر گروستی کے لیے جو سامان تیار ہونا چاہیے تھا اس کی تیاری حضرت رسول اللہ نے حضرت علی سے کروائی تھی۔ جہیز جو ہمارے ہاں ہے جہیز کا مفہوم، وہ جہیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ وہ جہیز سنت بھی نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں، تو بھئی لڑکی دے رہے پھر جہیز کا ایسے فقیروں کو کیوں دے رہے جن کے گھر میں نہ پنکھا ہو، نہ فریج ہو، نہ جن کے یہاں گدا ہو، وہ اپنی بیوی کا یعنی سارا سسرال کے بلبوتے پر جس کا گزر بسر ہو۔ کوئی شریف انسان کو دو جو اپنی اس کا گھر بھی ہو اور اس کے پاس بستر بھی ہو اور برتن بھی ہو، اور جو ہماری بیٹی کو گزر بسر کرتا اور 2 وقت کی کھلا سکتا ہو۔
جو سارے سسرال کے سامان پر جس کی زندگی کا گزر بسر ہو، ایسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دیا جائے، جو خود مفلوق الحال ہو، مسکین ہو، جس کو جہیز میں ساری چیزوں. اور اب تو ہنڈے کی رسمیں چلی ہے، گاڑی چاہیے، کار چاہیے، فلانا چاہیے، اتنا زیور چاہیے، اتنی دولت چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ گنڈا گردی ہے، یہ بھیک ہے، اور یہ سب چیزیں غلط ہیں، غیر اسلامی ہے. ان ساری چیزوں سے اجتناب ضروری. سادی شادیاں ہو، سنت کے مطابق ہو، عبادت سمجھ کر کی جائے، اس کے دین کو علماء سے معلوم کیا جائے، اور کہیں خلاف شریعت کام نہ ہو. ایک بھی شادی میں شریک ہونے والے کی نماز نہ چھوٹے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا بنانے والا بے نمازی، باورچی بے نمازی، برکت آئے گی. کھانا کھلانے والے بے نمازی، کھانے کا انتظام کرنے والے بے نمازی. دلہن آ رہی ہے تو پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، شادی کے لیے بارات نکل رہی ہے تو پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں. کیا حاصل اس کا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے میرے بھائیوں، کیا ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے آنکھیں بند کر جو بھی ہو رہا اس کو برداشت کر لیں، قبول کر لیں، اور نہ آئیں تو ناراض ہوں؟ ایک جگہ شادی تھی، بہت اصرار سے انہوں نے مجھ سے کہا، کہنے لگے آپ کو آنا ہی آنا ہے. لیکن میں نے جب دیکھا کہ دلہن آ رہی ہے تو آتش بازی ہو رہی ہے اور ساری چیزیں، کھانے کا ولیمے کا انتظام ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو کوئی نماز کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، صراحتاً اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے، پھر ایسے نکاح میں جا کر اور ایسی چیزوں میں شریک ہو کر میرے بھائیوں اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے سوا اور کچھ نہیں. من یشاقق الرسول، سن لو شادی کرنے والوں، اگر تم پر شادی میں رسول اللہ کا طریقہ بھاری پڑتا ہے اور تم رسول اللہ کے طریقے کے خلاف منمانی خاندانوں، علاقوں کی رسموں کو پوری کرتے ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہو تو سن لو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، مسلمانوں کے شادی کرنے کا طریقہ سے ہٹ کر شادی کرتے ہو. یہ جو شادی کے طریقے ہیں مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو مسلمان کون ہیں. مسلمان ہیں حضرت ابو بکر، مسلمان ہیں حضرت عمر، مسلمان ہیں حضرت علی، مسلمان ہیں حضرت بلال، مسلمان ہیں حضرت سلمان، مسلمان ہیں حضرت ابو عبیدہ، مسلمان ہیں حضرت فاطمہ، مسلمان ہیں حضرت عائشہ، مسلمان ہیں حضرت خدیجہ، مسلمان ہیں حضرت سمیہ، مسلمان ہیں حضرت عاتقہ، مسلمان ہیں حضرت خنسہ. یہ مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کے طریقے کے مطابق وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو پیروی کرے، جو شادی کرے مسلمانوں کے شادی کرنے کے ڈھنگ سے ہٹ کر، طریقے سے ہٹ کر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر وہ جہاں جا رہا وہاں جانے دو. اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے. غضب ہے اللہ. یہ بات کہ ہم ہماری نافرمانی کرتے ہو، ہمارے نبی کے طریقے کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، نسلی جان. کیونکہ نکاح سنت ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، صرف نکاح ہی نہیں کرنا نہیں بلکہ نکاح کے طریقے میں بھی اعراض کیا، فلیس منی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم کو نکاح میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر نکاح میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خوشی ہے. تو خوشی میں ہم نے کیا کیا؟ پٹاخے پھوڑے، چراغاں کیا، بلڈنگوں کو دلہن بنایا، کاروں کو دلہن بنایا، خوب پھول لگائے، بڑے بڑے کارڈ سجائے، خوب گلاب پانی کی آبپاشی کی، اس کو چھڑکاؤ کیا، ساری چیزیں، کئی قسم کے کھانے کھلائے، سب کچھ کیا. لیکن میرے بھائیوں نکاح جن چیزوں سے منعقد ہوتا ہے اس کی بنیادی چیزوں کو یاد رکھو. ایک تو یہ ہے کہ ایک عہد نامہ ہے. یہ عہد نامہ ہے. اس لیے وہاں پر جیسے کوئی آدمی الیکشن میں چن کر آتا ہے اور پارلیمنٹ میں اس سے حلف نامہ لکھایا جاتا ہے کہ میں اپنے مذہب کی قسم کھا کر، اپنی مقدس کتاب کی قسم کھا کر اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں اس ملک کے ساتھ وفاداری کروں گا، اس کے رازوں کی حفاظت کروں گا اور سارے لوگوں کی خدمت کو اپنا نظم العین بناؤں گا. اس طرح کا عہد نامہ، یہ گویا ایک عہد نامہ ہے. خطبہ نکاح میں اسی عہد نامے کو پڑھا جاتا ہے اور ایجاب و قبول ہوتا ہے. اب ایجاب و قبول کے وقت قاضی آتا ہے. قاضی بولتا ہے آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو یہ من بھر کا سر ہلاتا ہے، جی ہاں الحمدللہ
میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ارے بیل تو نے کیا قبول کیا، تجھے خبر ہے؟ اگر آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کیا قبول کیا تو 10 مرتبہ سوچے گا کہ میں نے قبول بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتے رہتا ہوں کہ آدمی غور ہی نہیں کرتا کہ بھئی قبول کرنے جا رہے ہو، کیا قبول کرنے جا رہے ہیں۔ نکاح سے پہلے پوچھے کسی مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب وہ جب قاضی صاحب پوچھیں گے کہ تو نے اپنے نکاح میں قبول کیا تو میں بولوں گا ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ کیا قبول کیا؟ کیا قبول کرتے ہو؟ شادی شدہ بتاؤ کیا قبول کرتے؟ جن کی ریسیٹ کنفرم ہے ابھی ہونے والی وہ بتائیں کیا قبول کرتے؟ ارے بھائی تو کیا قبول کر رہا؟ جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ کیا قبول کیا؟ جو قبول کیا وہ معلوم ہے؟ تو نے قبول کیا کہ میں اس کے کو تحفظ فراہم کروں گا۔ آج لڑکی اپنے باپ، اپنے خاندان اور اپنے بھائیوں کی مضبوط حصار میں ہے۔ اب وہ آج اس حصار اس کا ٹوٹ رہا ہے، وہاں اس کی طرف میلی نگاہ دیکھنے والا بھی اگر لڑکی کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، اس کو پرائے مرد دیکھتے ہیں، وہ باہر نکلتی ہے، وہ بے پردگیاں کرتی ہے تو وہ اس کی غلطیاں ہیں، لیکن وہ ایک محفوظ حصار میں ہے کہ جہاں پرندہ بھی پر نہیں مان سکتا، اس کی عصمت کو کوئی خطرہ نہیں، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے خواہشات کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے تقاضوں کو کوئی خطرہ نہیں، اس کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے عمل کو کوئی خطرہ نہیں، وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ حصار میں ہے۔ آج وہ حصار ٹوٹ رہا ہے اور وہ حصار ٹوٹ کر لڑکی اب نکل رہی ہے، تیرے حصار میں آ رہی ہے، مرد کے اتنے مضبوط حصار میں تھی، وہ ایک محفوظ قلعے کے اندر تھی، اب تیرے پاس دی جا رہی ہے اور تو بڑا تمتراک کے ساتھ آیا ہے، باجا گاجا آتش بازیاں کرتے ہوئے تو عہد کر رہا ہے میں اپنے نکاح میں قبول کر رہا ہوں، تو اس کے تحفظ کو یقینی بنانا تیری ذمہ داری ہے کہ آج کے بعد جتنا تحفظ اس کے باپ کے ہاں تھا وہ تحفظ میرے ہاں ملے گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری شان ہے، میری عزت ہے، میرا نام ہے، میرے ذمے اس کا تحفظ ہے، اس کی صحت ہے، اس کا ایمان ہے، اس کے اعمال ہے، اس کی صحت ہے۔ یہ آج اس سے اب آپ لوگوں کا کام ختم، باپ کی ذمہ داری ختم، اس کا تحفظ، آج سے یہ میرا تحفظ، میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ جی ہاں میں اس کو جیسے اس کے ابا نے، بھائیوں نے اور خاندان والوں نے اس کو تحفظ فراہم کیا تھا، میں ایسا تحفظ دوں گا۔ دوسرا یہ کہ اس کو جیسے ابا کھلا رہے تھے پلا رہے تھے ایسا میں کھلاؤں گا پلاؤں گا آج سے، نان نفقہ۔ تیسرا یہ کہ جیسے ابا اچھے اپنے بنگلے میں رکھ رہے تھے میں بھی اپنے جھونپڑے میں رکھوں گا یا بنگلے میں رکھوں گا، تو سکنا، نان نفقہ، سکنا، کھانا پینا، خواہشات، اس کی خواہشات ایک عورت کی، ایک مرد کے ذمے، ایک مرد کی ایک عورت کے ذمے، اس کی خواہشات کی تکمیل میرے ذمے، اور اس کے دین کی یقینی حفاظت کا سوال مجھ سے ہوگا، اس کے دین کا، میرے دین کا اس سے ہوگا۔ مرد کا دین عورت سے پوچھا جائے گا، عورت کے دین، کیونکہ میں اس سے پہلے ایک جمعے میں بتا چکا ہوں حضرت آدم اور حوا کے بارے میں، اب اس سبق کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، دونوں ایک دوسرے کے لیے ہے، تو وہ اس کو یقینی بنانا، یہ ہے وہ ایجاب و قبول، ذمہ داری۔ لیکن لوگ صرف خواہشات نفسانی کے لیے عورت اور مرد کے جوڑ کو نکاح سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے، اس سے نسل انسانی کا بقا اس کا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس موقع پر جو خطبہ پڑھا اور 1400 سال سے پڑھا جا رہا اور تمام امہات المومنین کے نکاح میں پڑھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی نکاح میں پڑھا گیا، وہ نکاح کے الفاظ پر غور نہیں کرتے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر نکاح سے پہلے لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو، لڑکی کو، لڑکی کے گھر والوں کو وہ نکاح، وہ آیتوں کا ترجمہ کر 8-15 دن صرف وہی سبق سکھانا ہے، وہی سلائن لگاتے رہنا ان کو بیٹھ کر 25-30 دن وہ سبق سنا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو۔ میں آپ کہیں گے ہم تو ابھی پٹاخے پھوڑ رہے تھے، ہم یہاں بول رہے ڈرو۔ ایمان صاحب ایک دم بول رہے ہیں ابھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ہم نے بہت دھوم دھام کی ہے، اتنا تماشا ہو رہا، مہندی کی رسم ہوئی، ہلدی کی رسم ہوئی، ناچے گائے، دبڑے بجائے، اور ہر چیز خوشی میں کوئی کمی ہم نے نہیں چھوڑی، جہاں جہاں سے خوشی کے اسباب ہو سکتے تھے وہ سارے کرنے کی کوشش کی۔ اور اب یہاں آئے یہ امام صاحب ملا جی تھے، بول رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو۔ اب لڑکے کو کہہ رہا ہے ڈر، تو وہ کیا ہو گیا، یا ایھا الناس اتقوا، اے دلے ڈر،
اے دلہے کے باپ ڈر، دلہے کی ماں ڈر، دلہے کے بھائی ڈریں، دلہے کے خاندان والے ڈریں، دلہن ڈرے، دلہن کے گھر والے ڈریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس اللہ سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ بس اب وقت ہو گیا، اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس خطبے کی تشریح۔